لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ اور چاہیے کہ ہو منکم تم میں سے امتن ایک جماعت یدعون وہ بلائے الی الخیر بھلائی کی طرف وَيَأْمُرُونَ اور وہ حکم دے بالمعروف نیکی کا وَيَنْهَوْنَ اور وہ روکے عن المنکر برائی سے وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہم المفلحون کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے اور اختلاف اور ضلالت سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ تم میں سے ایک جماعت نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا فریضہ سر انجام دیتی رہے جب تک اس قسم کی جماعت قائم رہے گی لوگ ہدایت پر رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، پھر اگر وہ طاقت نہ رکھے تو اپنی زبان سے، پھر اگر وہ طاقت نہ رکھے تو اپنے دل سے، اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے۔ برائی دیکھ کر اسے نہ ہاتھ سے روکنا، نہ زبان سے روکنا، نہ اپنے دل کے اندر برا جاننا، یہ ایمان کا لیول چیک کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتلایا ہے کہ ہم اپنے ایمان کا لیول چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اگر کسی انسان کو اللہ رب العزت نے برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں دی تو وہ زبان کے ساتھ دوسروں کو دعوت ضرور دے سکتا ہے۔ اگر کہیں انسان سمجھتا ہے کہ اگر میں زبان کے ساتھ اس برائی کو روکوں گا تو کوئی نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، پھر اللہ رب العزت نے انسان کو دل دیا ہے جس کے اندر انسان اس برائی کو برا سمجھ سکتا ہے، اور جو صرف دل کے اندر ہی اس کو برا جانتا ہے اس کے ایمان کا لیول یہ ہے کہ وہ انتہائی کمزور ترین ایمان ہے اس کا۔ تو اپنے ایمان کے لیول کو مضبوط کرنے کے لیے کم از کم ہمارا ایمان اس لیول کا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زبان کے ساتھ کسی برائی کو، انسان کو روک سکیں۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ایک جماعت قائم رکھیں جو دین کے اوپر پابندی کرنے اور کروانے کے لیے ہو، تاکہ کوئی دین کے خلاف نہ چلے اور نہ اس پر قائم ہو، وہی کامیاب ہے، اور یہ کہ کوئی کسی سے واسطہ نہ رکھے۔ اور اسی طرح کیا صرف ایک جماعت ہی کافی ہے جو لوگوں کو برائی سے منع کرے اور نیکی کا حکم دے؟ سارے لوگوں کے اوپر یہ فریضہ عائد نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے سب انسانوں کے اوپر یہ فریضہ عائد کیا ہے، جیسا کہ آگے جا کر ہم پڑھیں گے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جن کو لوگوں سے نکالا گیا ہے، تأمرون، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے منع کرتے ہو۔
اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے ہر فرد کے اوپر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کیا ہے، کیونکہ اس آیت کے آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کامیاب صرف وہ ہیں جو یہ فریضہ سر انجام دیں، اور ظاہر ہے کہ کامیابی کی ضرورت ہر مسلمان کو ہے، تو اس لیے ہر مسلمان کو اس فریضے کو سر انجام دینا چاہیے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح تفرقوا، جو متفرق ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے، واختلفوا، اور باہم اختلاف کرنے لگے، من بعد، اس کے بعد، ما جاءہم، کہ آ گئی ان کے پاس، البینات، واضح نشانیاں، وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اس سے مراد بنی اسرائیل ہے۔ معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ کے باہمی اختلاف اور فرقہ بندی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں حق کا پتہ نہیں تھا۔ یہود و نصارہ جو باہمی اختلاف کرتے تھے، جو وہ آپس کے اندر فرقہ بندی کرتے تھے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو حق کا پتہ نہیں تھا اور وہ اس کے دلائل سے بے خبر تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے محض اپنے دنیاوی مفاد اور نفسانی اغراض کے لیے اختلاف اور فرقہ بندی کا راستہ اختیار کیا تھا، اور اس پر جمے ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے مختلف طریقوں سے بار بار یہ حقیقت واضح فرمائی، اور اس سے دور رہنے کی اللہ رب العزت نے ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ تم نے اختلاف نہیں کرنا باہم آپس کے اندر، اور نہ تم نے فرقوں کے اندر بٹنا ہے۔ پیچھے بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کا حکم دیا پچھلی آیت میں، اور اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ باہمی اختلاف سے بچنا ہے اور فرقہ بندی اختیار نہیں کرنی۔ یہود و نصارہ کی طرح انہوں نے حق بات کو جان لیا، ساری باتوں سے باخبر ہونے کے باوجود انہوں نے دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے، اپنے نفسانی اغراض کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے باہم اختلاف بھی اختیار کیا، اور وہ فرقوں کے اندر بھی بٹ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہود 71 یا 72 فرقوں میں جدا جدا ہو گئے، اسی طرح عیسائی بھی، اور میری امت 73 فرقوں میں جدا جدا ہو جائے گی۔ اور یہ آج ہم ایسا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ امت مسلمہ کے کتنے فرقے ہیں؟ بے شمار فرقے اختیار کر چکی ہے امت مسلمہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ کام ہو کر رہے گا۔ یہود و نصارہ 71 یا 72 فرقوں کے اندر بٹے تھے، میری امت ایک زیادہ فرقے کے اندر 73 فرقوں کے اندر بٹ جائے گی۔ اور افسوس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ یہ وضاحت بھی فرمائی تھی کہ سارے کے سارے آگ میں چلے جائیں گے۔ 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے آگ میں چلے جائیں گے، مگر ایک فرقہ بچے گا جو جنت میں جائے گا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں، جو فرقہ یہ طریقہ اختیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور افسوس کہ امت مسلمہ کے تفرقہ بازوں نے بھی وہی روش اختیار کی، حق اور اس کے روشن دلائل قرآن کریم اور سنت صحیحہ کی صورت میں انہیں خوب اچھی طرح معلوم ہے، مگر وہ اپنی فرقہ بندیوں پر جمے ہوئے ہیں اور اپنی عقل اور ذہانت کا سارا زور پہلی امتوں کی طرح تعویل اور تحریف کے مکروہ شغل میں ضائع کر رہے ہیں۔ امت مسلمہ اپنا سب کچھ اس امت کی طرح بہا رہے ہیں جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں، جو پہلے لوگ تفرقہ بازیوں کے اندر جدا جدا ہو کر اپنی زندگی کو گزار کر گئے ہیں۔ امت مسلمہ بھی سب کچھ جاننے کے باوجود اپنی عقل کو چلاتے ہیں، اپنے بازو کے زور کو چلاتے ہوئے سنت رسول اور قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں کہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، عقل یہ کہتی ہے، تو اپنی عقل کے زور پر یہ سارا شغل وہ ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بات کو سمجھ کر اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔